بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. اللہ کی توفیق سے ہم نے ماہ مبارک کو ایمان کی، عافیت کی، صحت اور امن و امان کی حالت میں بسر کیا ہے، اور رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری ان کی گئی عبادات کو قبول فرمائے اور ہر لحظہ، ہر ثانیہ، ہر گھڑی اور ہر وقت ہمیں اپنے سے جڑے رہنے، اپنی بندگی کا حق ادا کرنے اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں. اب جبکہ یہ ماہ مبارک گزر چکا اور سال بھر کے لیے ہم سے رخصت ہو چکا، تو کیا اللہ کی رحمت، ان کی مغفرت اور بندوں کے لیے ان کی مہربانی اور شفقت، اس کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ کیا جنت کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے اور جہنم کے دروازے ہر ایک کے لیے
چوپٹ کھول دیے گئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک اپنی ایمانی بہار کے ساتھ، اپنی تقویٰ کی کشش اور جاذبیت کے ساتھ تمام مہینوں میں منفرد اور نمایاں مقام رکھتا ہے، لیکن کلام پاک کو پڑھیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رب کی یہ رحمت، رب کی یہ مغفرت اور رب کا بندوں کے لیے شفقت اور مہربانی کا اظہار اور حقیقی اظہار یہ سال بھر جاری رہتا ہے۔ یہ بندوں کی کوتاہ بینی، بندوں کی غفلت یا بندوں کی غلط فہمی کہ وہ اس چیز کو صرف رمضان میں محصور سمجھتے ہیں۔ آئیے اس وقت اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے 136 تک پیش نظر ہے، اور یہ ایسی آیات، ایسی رب العالمین کی طرف سے ہمیں دی گئی نوازشات اور برکات کہ میں آپ اگر انہیں پلے سے باندھ لیں، ان پر عمل کریں تو رمضان تو ہے ہی، سال کے باقی مہینوں میں بھی ہم اپنے رب کی مغفرت کو پا سکتے، ان کی جنات میں داخل ہو سکتے، ان سے بہترین اجر و ثواب لے سکتے اور جہنم سے اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں۔ کیا فرمایا رب العالمین نے؟ اور دوڑو، بھاگو، لپکو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کی طرف جو جنت متقین کے لیے تو تیار کی گئی، لیکن اس کا عرض جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور مفسرین نے یہاں نقطہ یہ بیان کیا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کے برابر یا اس سے زیادہ، کیونکہ شاید کہ رب العالمین نے یہاں زمین و آسمان کی برابری کا ذکر اس کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے کہ یہ کتنی وسیع کہ آدم کے بیٹے، حوا کی بیٹی، تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ تیرے رب نے اپنے مومن متقی بندوں کے لیے کیسی میزبانی، کیسی مہمانی اور کیسی جنتیں تیار کی۔ اے رب، ہماری چاہت ہے، ہماری امنگ ہے، ہماری آرزو خواہش ہے کہ ہم بھی ان جنتوں میں جانے والے بنے، ان جنتوں کو پانے والے بنے، ان میں داخل ہونے والے بنے۔ تو اے اللہ، اگر آپ ہمیں اس میں جانے والوں کی کچھ نشانیاں بتا دیں، کچھ علامات ظاہر فرما دیں، کچھ ایسی نمایاں باتیں ہمیں ارشاد فرما دیں کہ ہم زندگی بھر انہیں تھام کر، پکڑ کر، ان پر عمل کر کے ان جنتوں کے قریب ہوتے رہیں، یہاں تک کہ رب غفور الرحیم ہمیں ان جنتوں میں داخل کر دے۔ اور اے حضرت انسان، آدم کے بیٹے، حوا کی بیٹی، جتنی تیری سوچ، جتنی تیری اپروچ اور جتنا
تیرے غور و فکر کا دائرہ کار ہے، تیرا رب اس سے کہیں زیادہ تجھ پر شفیق اور مہربان ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا دے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی آئے جنت کے دروازے پر دستک دینے والا بنے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ وہ تو چاہتے ہیں کوئی جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے والا ہو، سچے دل سے، کردار سے، گفتار سے، تو اسے جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ اور وہ حدیث پاک تو ہم سب نے سنی کہ بندہ ایک بالش بھرتا ہے، رب العالمین 2 بالش بھرتے ہیں۔ بندہ اپنے رب کی طرف چل کر آتا ہے، رب کی مہربانی کہ وہ اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا؟ تمام دنیا کی ماؤں کی شفقت اکٹھی ہو جائے، یکجا ہو جائے، جمع کر دی جائے، رب العالمین کی بندوں کے لیے جو رحمت مہربانی اس کا اشیر بھی نہیں بنتی۔ تو فرمایا یہ جو جنتیں طول و عرض والی، یہ ان کے لیے ہے جن کا ٹائٹل، جن کا عنوان، جن کے خد و خال، جن کا چال چلن، جن کا رہن سہن، جن کے طور اطوار، جن کے رنگ ڈھنگ متقیوں والے ہیں۔ اے اللہ، ہم بے خبر، ہم ناواقف، ہم ناآشنا، بتائیے یہ متقین کون ہے؟ یہ کون ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان جیسے عمل کر کے، ان کے نقش قدم پر چل کے اللہ کے فضل و کرم سے ان میں اپنا نام بھی لکھوا لیں اور پھر آپ کی بنائی ہوئی جنتوں میں داخل بھی ہو جائے۔ اور بات کا مرکزی نقطہ خیال کیا کہ اس چیز کو رمضان کے ساتھ خاص نہیں کرنا ہے۔ رمضان کی اپنی فضیلت، اس کی اپنی منقبت، اس کے اپنے محاسن، لیکن رب کی جنتوں کا دروازہ 12 مہینے بندوں کے لیے کھلا، اور جو جہنم سے بچنا چاہے 12 مہینے اس کے لیے وہ راستے بھی کھلے۔ آئیے اب ایک ایک کر کے ان جنت میں جانے والے لوگوں کی صفات، اوصاف، عادات، خوبیاں اور امتیازی باتیں سننے کی اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سے عہد و پیما کرنا ہے، اللہ سے پختہ وعدہ اور ان کے ساتھ اس پکے عزم کا اظہار کرنا ہے کہ اے اللہ آج ہم یہ باتیں یہاں سے سن کر نکلیں گے تو پھر جب تک سانس میں سانس باقی ہے ہم آپ کے فضل و کرم سے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ کیا فرمایا؟ پہلی نشانی ان متقی لوگوں کی جو متقی بھی ہے اور رب کی جنتوں کے حقدار بھی، جو خوشادگی میں، خوشحالی میں یا اسرت میں، تنگی میں اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کا مہینہ رمضان کو سمجھا جاتا ہے، بہت بڑی بات کہ اس میں صدقہ و خیرات، اس کا اجر و ثواب نہ جانے کتنے سے کتنا، لیکن اے بندو، مسلمانوں، اس چیز کو ماہ رمضان کے ساتھ خاص مت کرو۔ جب بھی توفیق الہی ہو، جب بھی شیطان تمہیں روکنا چاہے، اس کی زنجیروں کو توڑ کر رب کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرو۔ پھر دیکھو کہ زندگی میں کتنی کشادگی، کتنی خوشحالی،
کتنی آسودہ والی اور مسرت اور لذت کے لمحات آتے ہیں۔ تو پہلی نشانی ان خوش نصیب لوگوں کی کہ وہ خوشی مسرت کرب و الم ہر دو صورتوں میں اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ، جب خوشی کی حالت ہو، جیب میں پیسے ٹکے ہوں، روپے ہوں، اس وقت تو خرچ کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ جب کچھ نہیں ہے پلے تو اس وقت کیا دینا ہے؟ اس وقت کسی کو خیر کی بات سکھا دو، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کر لو۔ کھجور کا آدھا حصہ ہے وہی رب کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کتنی صورتیں، غرض یہ کہ دل صاف ہو، روح پاکیزہ ہو، انگ انگ طاہر و مطہر ہو، تو صدقہ و خیرات کرنے کے 100 طریقے نکل آتے ہیں۔ دوسری نشانی جو رب العالمین نے ان جنت میں جانے والے متقی لوگوں کی بیان کی وہ یہ کہ وہ اپنے غصے کو دبانے والے اور اس کے اظہار پر قدرت رکھنے کے باوجود اللہ کے رضا کے لیے اسے ختم کر دینے والے۔ اور یہ بہت مشکل کام، بہت گہرا عمل، بہت بھاری کام، لیکن جو کر گزرے وہ اللہ کو انتہائی زیادہ پسند ہے۔ کہ صحیح حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرنا۔ پھر پوچھا گیا بس نصیحت کیجیے، فرمایا غصہ مت کرنا۔ پھر پوچھا گیا، فرمایا غصہ مت کرنا۔ اور ہمارے ہاں طاقتور ہو تو غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا ہے، کمزور ہو تو دوسروں کا غصہ بھی اس مسکین پر نکلتا ہے۔ ہمارے ہاں غصے کے نکالنے نہ نکالنے کا معیار یہ ہے، جبکہ متقی لوگوں کے ہاں جو معیار کسوٹی ترازو وہ کیا کہ رب کی رضا کے لیے وہ اپنے غصے کو دبا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور صحیح حدیث پاک میں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا فرمایا کہ تم میں بہادر پہلوان وہ نہیں جو لڑائی کے وقت دوسرے کو پچھاڑ کے شکست دے دے، بلکہ تم میں بہادر طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اظہار کی قوت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اسے ختم کر دے۔ تو یہ دوسری صفت جنتی لوگوں کی، متقی لوگوں کی، کہ ماہ مبارک میں ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ غیبت، جھوٹ، چغلی، تو تکار، ہاتھا پائی، لان تان، سب و شتم، غصے کا اظہار۔ لیکن غیر رمضان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان اعمال کو جاری و ساری رکھنا ہے کہ یہ متقی لوگوں کی علامت ہے۔ تیسرا عمل جو رب العالمین نے بیان کیا وہ یہ کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کی خطاؤں سے، لغزشوں سے درگزر کرنے والے۔ اور میں آپ دن میں سینکڑوں لغزشیں خطائیں کرتے، رب العالمین کی رحمتیں پھر بھی جاری و ساری، ان کی طرف سے برکات نعمتوں کی پھر بھی بہتات۔ تو میں آپ اگر کسی کی کوئی غلطی، لغزش، خطا معاف کر دیں، درگزر کر دیں، تو اس میں کیا برائی ہے کہ رب العالمین بھی تو ہمیں ہماری خطاؤں، ہماری لغزشوں اور غلطیوں کے باوجود زندہ رہنے کا حق دیے ہوئے ہیں۔ ہوا
پانی، نعمتیں، زمین پر چلنا پھرنا، اور اگر ہمارے گناہوں کے بقدر ہماری پکڑ ہو تو زمین پر کوئی جاندار چوپایا زندہ چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ تو تیسری صرف ان متقی لوگوں کی کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، اور خاص طور سے جو مسکین، فقیر، اپنے سے کمزور، ضعیف، ناتواں، ان پر شفقت، ان پر مہربانی، ان کی خطاؤں کو معاف کرنا، یہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اور صحیح حدیث پاک میں جب ایک صحابی نے اپنے ایک نادار بھائی کی شکایت کی کہ میں سارا دن محنت مزدوری کر کے کماتا ہوں اور وہ آپ کی مجلس میں علم حاصل کرتا کمانے کی طرف نہیں آتا، کمزور و ناتواں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفاقی اصول بیان کیا، یہ اس زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی، اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ کیا فرمایا کہ اے شکایت کرنے والے، شکایت نہ کر، تمہیں کیا معلوم کہ شاید کہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو۔ رب العالمین کی طرف سے رزق تمہارے کمزوروں اور ناتوانوں کی وجہ سے آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ چوتھی صفت جو رب العالمین نے ان متقی لوگوں کی، پاک باز لوگوں کی اور جنت میں جانے والے لوگوں کی بیان کی، وہ یہ کہ جب بھی وہ لوگ کوئی آخری درجے کی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور فاحشہ ہے آخری درجے کی جو برائی ہوتی ہے، اور یہ ہر برائی جو آخری درجے کی ہو وہ اس میں شامل ہے، تو فرمایا چوتھی صفت جو آخری درجے کی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں، چہرے پر تفاقی اور درندہ پن کو طاری کر کے اپنی غلطی کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، جو آج ہمارے معاشرے کا اوپر سے نیچے تک عام چلن ہے، عام چلن ہے، کوئی اپنی غلطی نہیں مانتا، حتیٰ کہ 100 عینی شاہد ہو کہ غلطی تمہاری ہے، پھر بھی غلطی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور جب سورج کی چمکتی ہوئی روشنی کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی کہے کہ سورج نہیں ہے تو چاند نکلا ہوا ہے، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس مرض کا علاج کیا ہے؟ تو متقی لوگ انسان ہیں، بشر ہیں، غلطی ہو جاتی، خطا ہو جاتی، پاؤں پھسل جاتا، لغزش ہو جاتی، لیکن صفت کیا، نمایاں وصف کیا، بہترین عادت کیا کہ فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کرتے، اس پر اصرار نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، اقرار کرتے، اور فوراً اپنے رب کے روبرو توبہ و استغفار کرتے ہوئے چھپ جاتے۔ اور یہ ایسی صفت کہ رب العالمین کے روبرو جو بندہ اپنی غلطی، کوتاہی، گناہ، لغزش کے بعد سچے دل کے ساتھ جھک جائے، اخلاص نیت کے ساتھ نازب ہو جائے اور توبہ کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگے، تو رب کی رحمتیں بے پایا، ان کی شفقتیں لا متناہی، اتنی زیادہ، اور بندوں پر ان کا امٹتا ہوا پیار اور محبت اتنی لازوال کہ نہ صرف پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ ان تمام کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا؟
یہاں تو کوئی خطا کو سچے دل سے معاف نہیں کرتا ہے، اوپر سے معاف بھی کر دے، دل میں کوڑ ضرور رکھتے ہیں اور وقت آنے پر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور جس سے خطا ہوئی ہو اسے اس کا نتیجہ بھی بھگتاتے ہیں۔ لیکن رب العالمین کہ بندہ توبہ طائب ہو جائے اور رب کے روبرو جھک جائے، نادم ہو جائے، تو وہ اتنے اس پر اپنی شفقت اور مہربانی کی امڑتی ہوئی برسات برساتے ہیں کہ اسے معاف بھی کر دیتے، اور سورہ فرقان کی آخری آیات کے مطابق اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ 4 صفتوں کو بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے ان متقی جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کے نتیجے کو، ان کے ریزلٹ کو آؤٹ کیا ہے۔ اور کیسی خوش قسمتی، کیسی رب کی مہربانی اور شفقت کہ جیتے جی، ابھی بندہ مرا نہیں، ابھی زمین پر چل پھر رہا، کھا پی رہا، سانس آ جا رہا، لیکن اس کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ بندے اگر اخلاص کے ساتھ سنت کے عین مطابق تجھ میں یہ باتیں موجود، تجھ میں یہ آداب صفات موجود، تو تجھے خوشخبری ہو کہ تو متقی اور ان جنتوں کا مالک جس کا طول و عرض زمین و آسمان سے ہے یا اس کے برابر۔ اس آخری آیت کریمہ میں رب العالمین نے نتیجے کو بیان کیا، فرمایا وہ لوگ، اور بات تو ان لوگوں کی ہو رہی جو متقی ہیں، تو دور کا اشارہ، اولئک دور کا اشارہ کیا ان کے مقام و مرتبہ کو نمایاں کرنے کے لیے کہ لوگوں وہ اتنے بلند و بالا کہ جس طرح دور سے چاند کو دیکھ کر کہتے ہو وہ چاند، یہ یقیناً اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ یقیناً اس سے بھی اعلیٰ و ارفع، یہ یقیناً اس سے بھی بلند و بالا۔ کیا ہے؟ فرمایا ان کا اجر، ان کی جزا، ان کے اعمال کا بدلہ یہ کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور بہترین عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہترین بدلہ ہے۔ اور کاش اور یقیناً ہمارا رب ہم گنہگاروں کو اس بات کو سمجھنے کی، ہمیں اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی اور اپنی گزشتہ زندگی میں یکسر انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے ہی پاک باز، طاہر و مطہر متقی لوگوں میں شامل فرمائے جن کی یہ عادات، یہ اوصاف، اور جن کے لیے جنتوں کے دروازے 12 مہینے یکسر کھلے ہیں۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، آخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔